الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون۔ تاریکیوں کے خوگر لوگوں نے تو بات ہی بدل ڈالی، جو کہا گیا تھا اس کی بجائے کچھ اور ہی کہتے رہے، تو ہم نے ایسے ظالم لوگوں پر آسمان سے رسوا کر دینے والا عذاب نازل کیا۔ یہ بدلہ تھا اس کا جو وہ نافرمانی کرتے جا رہے تھے۔ سامعین، آج ہماری سورہ البقرہ شریف کی ہے مبارکہ نمبر 59 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ گفتگو ہماری چل رہی ہے بنی اسرائیل کی ناشکریوں کے حوالہ سے، اور اللہ تعالیٰ کے ان کے اوپر مسلسل ہونے والے انعامات اور اکرامات کے ناشکرے ہونے کی بنیاد پر قرآن نے سلسلہ وار ان کو بیان کیا ہے۔ آج یہاں پر یہ اس حوالے سے یہ ایک لحاظ سے آخری بات ہے، اور یہاں یہ رکوع بھی اس پر مکمل ہو رہا ہے 59 آیت پر۔ کل ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ فرمایا کہ تم 40 سال یہاں پر مقام تی کے اندر قید رہے، اور وہاں سے انہیں نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ اب ایک عمومی حیثیت ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کو 40 سال تک ایک کسی جگہ پر مقید کیا جائے، قید کیا جائے، تو اس کو اصولی طور پر جب وہاں سے وہ نکلے تو کچھ انسان بن کے نکلے کہ ایک اتنا عرصہ یہاں لگ گیا، اب چلے انسان اپنی اصلاح کر لے۔ لیکن یہ ایسے لوگ تھے کہ جو ہی وہاں سے یہ نکلے تو یہ سب کچھ پھر بھول گئے، پھر اسی انداز میں، اسی لہجے میں، اسی رویوں میں۔ تو اس وقت رب ذوالجلال نے انہیں یہ فرمایا تھا کہ جب تم اب یہاں سے نکلو اور آگے مقام عریہ والا جو داخلی دروازہ ہے، جب وہاں سے جاؤ گے تو تم نے اپنے سر جھکا کر وہاں سے گزرنا ہے، اور تم نے کہنا ہے حطۃ، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ ایسی بدبخت قوم تھی کہ جب وہاں سے یہ گزرنے لگے تو چہ جائے کہ یہ سر نگو ہو کر گزرتے، سر جھکا کر گزرتے، جو دروازے سے گزرنے کا اصول ہے۔ جب انسان دروازے سے گزرے تو ذرا سر نیچا کر کے گزرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم ایسے گزریں گے تو ہمارے سر نیچے ہو جائیں گے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پہلے ٹانگیں باہر نکال دی۔ ایک روایت یہ ملتی ہے، دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ انہوں نے الٹ پیچھے انداز سے واپس آئے اور اس انداز سے دروازے میں داخل ہوئے۔ ایک یہ روایت بھی اسرائیلیات کے اندر ملتی ہے۔ اب یہ ایک ان کا ایسا عمل تھا جو کہ محض شیطان کی پیروی کے لیے تھی، اور اس طرح کی بات جب انسان کوئی ایسی چیزیں سوچتا ہے تو وہ سوچ اس کی اپنی نہیں ہوتی، بلکہ اس سوچ کے پیچھے کون ہوتا ہے؟ ابلیس ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، بندہ مومن کے اندر جو اصلاحی بات ہوتی ہے وہ میرے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہر انسان جو اچھا سوچتا ہے، اچھا کرتا ہے، اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے مزید اور زیادہ کہ اے بندے شکر کر، تیرا مالک تجھ سے راضی ہے۔ اچھی سوچ سوچنا یہ میرے اللہ کی خاص کرم نوازی ہے۔ اسی طرح اچھا عمل کرنا یہ اللہ کی خاص نگاہ کرم ہے، اور شیطانی سوچ سوچنا، بری سوچیں سوچتے رہنا، برے افکار سوچتے رہنا، شرارتی ذہن بنا کر اس چیزوں کو سوچتے رہنا، یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور اس شخص کو اللہ سے بار بار معافی طلب کرنی چاہیے کہ وہ شخص اللہ کے عذاب میں ہے، اس پر شیطان کا حملہ ہے، شیطان اس پر قابض ہے، اور رحمان نے اس کو اپنی نگاہ کرم سے، نگاہ التفات سے گرا دیا ہے۔ استغفر اللہ علیہ باللہ۔ بعض لوگ بہت شاطر ہوتے ہیں، ہر وقت انسانوں کو نیچا دکھانے کے لیے بری سوچ سوچتے رہتے ہیں، شیطانی سوچ، شیطانی وساوس، اور پھر وہ اس پہ نازاں ہوتے ہیں۔ یہ ان کی سب سے بڑی جہالت ہے،
انہیں نازا نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان اس وقت خوش ہوتا ہے اور بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میں کامیاب ہو گیا، اور جو میں نے کام کیا اس پر وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں جو کر رہا ہوں۔ یہ اس کی سب سے بڑی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ انسان اللہ کی بارگاہ میں وہی مقبول ہوتا ہے، انسان وہی بارگاہ سمدیت میں قبول ہوتا ہے جس کی سوچ میں ہمیشہ تعمیری اور مثبت سوچ ہوتی ہے۔ اور جس شخص کو اللہ نے مثبت اور پازیٹیو اور تعمیری سوچ دی ہے، وہ مبارکباد کے لائق ہے کہ اللہ کی خاص نگاہ کرم اس انسان کے اوپر ہے۔ اور جب انسان ایسا، یہ یاد رکھیے یہ تجربات بھی ہیں اور بہت دیکھا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، زندگی کے اپنے ذاتی تجربات بھی ہیں کہ جب آپ مثبت انداز میں سوچ رکھ کے چلتے ہیں، تعمیری سوچ رکھتے ہیں، پھر کائنات کی کوئی طاقت آپ کو اپنے مشن سے روک نہیں سکتی، اس لیے کہ اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، آپ کے ساتھ رحمان ہوتا ہے، اور شیطان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کی کامیابی نہیں ہے۔ حقیقی کامیابی کس کی ہے؟ رحمان کی ہے، حقیقی کامیابی میرے اللہ کی ہے، اور جسے اللہ کامیاب چاہتا ہے کامیاب وہی ہوتا ہے۔ اب یہ لوگ کیا تھے؟ شیطان غالب آیا۔ اب یہ جو انہوں نے اس طرح کی حرکت کی، وگرنہ ایک فطری تقاضا ہے کہ انسان دروازے میں کیسے داخل ہوتا ہے، اس کی طرف منہ کر کے ہی جاتا ہے، کبھی بیک آ کے تو دروازوں سے نہیں داخل ہوا جاتا۔ قرآن نے اس پہ بڑی آیت آگے آئے گی، بڑی مذمت کی اس کے خلاف۔ اور دوسری بات، ان کو اللہ نے فرمایا تھا کہ تم یہ کہتے جانا حطہ، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ ہمیں بخش دے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، انہوں نے اس بات کو بھی بدل ڈالا، تبدیل کر دیا، اور یہ ظلم کیا انہوں نے بات کو بدل کر۔ اس کے تحت مفسرین نے ایک بڑی خوبصورت بات نکالی ہے، اللہ ان کی قبور پر رحمتیں فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ آج ہمارے نظام زندگی میں ایک مسلمان جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم ہمارے جدید دور کو سوٹ نہیں کرتا، یہ بدل دیا جائے، یہ بدل دیا جائے، یہ بدل دیا جائے۔ پوری دنیا میں انٹرسٹ کا سسٹم چل رہا ہے، سود کا نظام چل رہا ہے۔ یہ سود کو انہوں نے بڑا پیارا نام ایک دیا ہوا ہے جناب، شیطان ہے نا، ہر چیز کو سجا کے پیش کرتا ہے۔ انٹرسٹ یہ ایک نیا فتنہ ہے اس دور کا، اور لوگ سود کو حلال کرنے کے لیے ہر روز نئے ہیلے بہانے تلاش کر رہے ہیں۔ ابھی یہ میرے پاس ابھی ٹیبل پہ جمعے والے دن مجھے ایک صاحب دے گئے، کافی ڈیبیٹ پچھلے جمعے وہ کرتے رہے، خیر شکر ہے اللہ کا، میرے مالک نے کرم کیا، انہیں سمجھ آ گئی کہ نہیں یہ واقعی سود ہے۔ تو جو میں نے باتیں کی وہ انگلش کا پورا پلندہ ہے، وہ لے کے آئے میرے پاس، وہ میں نے اسٹڈی کیا۔ تو میں نے کہا جی بتائیں، میں نے تو یہ پوری آپ کی پالیسی نہیں پڑھی تھی، میں نے تو اسلام نے جو تصور دیا میں نے وہ بیان کیا تھا۔ اب ظاہر ہے کتنی کمپنیاں ہیں، ہزاروں ہیں جنہوں کے یہ سسٹم چل رہے ہیں انٹرسٹ کے اور سود کے، اور نام بدل کے کوشش کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا مجھے آپ کی پالیسی کا پتہ نہیں تھا، لیکن وہ 10-12 پیج ہیں۔ تو میں نے کہا یہ سیم وہی چیزیں آ گئی جو میں نے بیان کی تھی۔ کہتے جی بالکل وہی آ گئی، کہتے آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا، قرآن نے جو کہا ہے درست کہا ہے۔ ہم کسی طرح کوشش کرتے ہیں کہ سود کو ہیلے بہانے سے حلال کر لیں۔ آج جی یہ کر لیں، کیا کریں جی، بچوں کا بچیوں کا کیا کریں، یہ ضروری ہو گیا ہے۔ پردے کے معاملے میں کیا کریں جی، اب دنیا ایسا نظام ہے، اگر ہم ایسا کریں گے لوگ ہماری بچیوں کو دقیانوس کہتے ہیں، پرانی کہتے ہیں۔ بھئی یہ تو بڑی چھوٹی بات ہے، دین کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے مجنون بھی کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، اور آج بھی قرآن میں موجود ہے کہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر نہیں کہا لوگوں نے۔ تو اس کے مقابلے میں آپ کی اور میری بیٹی کی کیا حیثیت ہے ہمارے نبی کے مقابلے میں، کہ لوگ اگر اسے کہیں جی یہ پرانے دور میں رہتی ہے، پردہ کرتی ہے، تو شکر کرو، یہ نعمت ہے کہ اللہ نے وہ بیٹی دی ہے جو آج سیدہ کائنات کے مشن پہ چل رہی ہے، سیدہ زہرا پاک کے مشن پہ چل رہی ہے۔ مبارک ہو، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ بیوی آپ کی با پردہ ہے، اور اگر اسے باقی عورتیں دقیانوس کہتی ہیں اور کہتے ہیں پرانے زمانے کی ہے،
تو اسے اس پہ نازا ہونا چاہیے کہ شکر ہے اما عائشہ صدیقہ کے مشن کو لے کے چل رہی ہے. آپ کی بیوی ایسی بیوی، آپ کو تو خوشی کرنی چاہیے، اس پہ تو دل راضی ہونا چاہیے. یاد رکھیے گا اسلام کا نظام بڑا واضح ہے، اسلام کے اصول بڑے واضح ہیں، اور اسلام نے ہر دور میں اس کو تحفظ دیا ہے، یہ یاد رکھیے گا. اور آپ بھی دنیا میں جو انتہائی غلیظ لوگ بھی ہوتے ہیں نا، جو عورتوں کے بارے بری نیتیں رکھتے ہیں، ان کو بھی دیکھنا. جو عورت با پردہ ہوتی ہے جتنا بھی وہ برا ہو، اس کی جرت نہیں ہوتی اس کی طرف دیکھنے کی. ایسا ہے کہ نہیں؟ کیوں ایسا ہے؟ میرے اسلام کا کیا، ہمارے دین کا کیا خوبصورت اصول ہے. اب جو برہنہ ہوگی وہ بازار سے گزرے گی تو سارے کیا اس پہ آوازیں کستے ہیں. اب اس میں انسان کیا کرے؟ اب کیا کریں گے؟ شیطان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے جانے کے بعد شیطان دو چیزوں سے تم پر بہت زیادہ حملہ کرے گا، اور شیطان کے دنیا میں دو ہی بڑے آلے ہیں، ان سے باخبر رہنا. فرمایا ایک عورت ہے اور ایک بازار ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان دو چیزوں سے بہت زیادہ دور رہا کرتے تھے اس لحاظ سے. فرمایا شیطان جب بھی تمہیں پھسلائے گا عورت کے روپ سے پھسلائے گا. نمبر 2 فرمایا بازاروں میں سے جب جاؤ سودا سلف خریدو فوراً وہاں سے جلدی سے نکل جاؤ، کیونکہ وہاں سب سے زیادہ شیطان اپنے کرتوت وہاں استعمال کر کے تمہیں گمراہ کرتا ہے. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پونے 1500 سال پہلے یہ بات فرمائی تھی. آج دیکھو پوری اسی طرح اتر رہی کہ نہیں اتر رہی. ہمارے معاشرے کے سارے فساد کہاں پہ ہیں؟ برائی کے بازار میں. ایک شریف آدمی، اب باوقار آدمی، اس کو شرم آتی ہے میں کیسے بازار میں جاؤں، ہمت نہیں ہوتی وہاں جانے کی. بندہ کیا کرے؟ یقین کرے شرم آتی ہے. وہاں سے گزرتے ہوئے بندے کو شرم آتی کہ کدھر پھنس گئے جی. اس لیے مفسرین نے لکھا کہ اسلام کے نظام کو بدلنے والے لوگ بنیادی طور پر یہ ظالم لوگ ہیں جو بنی اسرائیل کی طرز پہ چل رہے ہیں. اسلام کا نظام کل بھی حسین تھا، اسلام کا نظام آج بھی حسین ہے، اسلام کا نظام قیامت تک حسین رہے گا. اس جیسا نظام زندگی، نظام معاشرت، نظام ثقافت، نظام معیشت جو اسلام نے دیا ہے دنیا میں کسی کے پاس نہیں. بہت سے دنیا میں نظام متعارف ہوئے، کمیونزم، سوشلزم، فلاں فلاں، پتہ نہیں کتنے لمبی لسٹ ہے، لیکن سب نے اینڈ پہ آ کے کہا نہیں، استثالی نظام ہے دنیا کا، ایک ہی اچھا نظام ہے جو اسلام کا نظام ہے. اور یہ طے ہے. اب سود کو دیکھ لیجئے، امت پہ کیا تباہی آ گئی ہے. آج ہمارے اکثر کہتے ہیں ہمارا ملک دن بدن ڈیفالٹ کر رہا ہے، دن بدن تباہی کی طرف، برے حالات، معاشی برے حالات. بھئی اللہ کے نے اپنے کلام میں فرمایا ہے جو سود کا کاروبار کرتا ہے، جو سود لکھتا ہے، جو سود لکھواتا ہے، جو سود میں شامل ہوتا ہے، جو سود کا گواہ بنتا ہے، وہ اللہ کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے. ایسا ہی ہے نا جی قرآن کی آیت، وہ اللہ کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے. تو آپ بتائیے یہاں کیا کس نے اللہ کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا ہے؟ اسی محلے کو دیکھ لیں کتنے سودی لوگ ہیں، کتنے لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں اور پھر ظلم یہ کرتے ہیں. لوگ بڑے ہی سیانے ہیں جی، آتے ہیں میرے پاس کسی طرح مفتی صاحب سے نہ دائیں بائیں سوال کر کے ان سے اجازت مل جائے نا جی. میں کہا مہربانی کریں اپنے امام کو تو معاف کر دیں. یہ کیا ظلم ہے؟ پتہ ہوتا ہے، جانتے ہیں. آج کون ہے جس کو پتہ نہیں کہ یہ سود ہے اور یہ سود نہیں ہے؟ یاد رکھیے گا سود کا پیسہ آپ آج کھا لیں گے کل ختم ہو جائے گا. آج آپ ہیں کل دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن گناہ ختم نہیں ہوگا. وہ قبر میں ساتھ جائے گا، وہ ساتھ رہے گا. انسان گناہ کرتا ہے، وہ لذت، اس کا فائدہ اس کو وہ ایک وقت کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد ختم. لیکن گناہ ختم نہیں ہوتا، گناہ تو ساتھ لکھا گیا، وہ جائے گا ساتھ قبر. اس لیے بنی اسرائیل والا کام ہم نے نہیں کرنا، جو حق ہے اس کو ہم نے تبدیل نہیں کرنا. زمانہ آپ کو لاکھ کہے، دنیا جو کہے، یہ مت دیکھیں کہ دنیا کیا کہے گی، اب یہ دیکھیں ہمارا اللہ اور ہمارا رسول ہم سے کیا کہے.
اور باقی دنیا نے کہنا بھی کیا ہے، اب جو بھی کر لیں دنیا نے کیا کہنا ہے، اینڈ پہ انہوں نے کوئی نہ کوئی عیب نکال ہی لینا ہے، اور آخر پہ ایک ہی بات کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کیا کہنا ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آخر تو یہی ہے نا ہم سب کا، آپ کا میرا ہم سب کا، آخر پہ ایک ہی لفظ ہوگا انا للہ و انا الیہ راجعون، بس کہانی ختم، اور بس یہی درست ہے، اور یہی ایک جملہ ٹھیک ہے، انا للہ، بے شک ہم سارے کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہم سب کو لوٹنا کدھر ہے؟ اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ جب ہم سارے ہیں ہی اللہ کے لیے اور اسی طرف جانا ہے تو پھر باقی معاملات کدھر سے آ گئے؟ یہ جملہ بھی ہم رسمی طور پہ اب بولتے ہیں، اگر اس جملے کی گہرائی میں بندہ چلا جائے اور اس لفظ پہ غور کر لے، انا للہ، سارے جھگڑے ہی ختم، سارے معاملات اور فسادات بھی ختم کہ ہم اللہ کے لیے۔ اب یہاں فرمایا گیا جب وہ داخل ہوئے تو اللہ نے پھر کیا کیا؟ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ، اللہ نے ان پر آسمان سے پھر عذاب اور آزمائش اتار دی، ان پر طاعون کی جو بیماری ہے وہ مسلط کر دی گئی۔ لیکن یہاں یہ بھی ذہن نشین ہے کہ تمام لوگ ایسے نہیں تھے، ان میں سے کچھ لوگ تھے۔ الذین کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے یہ کام کیا، تو اس سے بات سمجھ آ گئی کہ کچھ وہ لوگ بھی تھے جو ایسا کرنے والے بولنے والے نہیں تھے، اور وہ صالحین امت تھے، بنی اسرائیل کے نیک لوگ تھے، انہوں نے یہ کام نہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا۔ باقیوں پہ طاعون کی بیماری آ گئی اور وہ اس میں مبتلا کر دیے گئے اور اسی میں ان کی موت ہوئی۔ اس طاعون کے اندر اللہ نے فرمایا یہ کیا تھا؟ بما کانوا یفسقون، یہ سزا تھی، بدلہ تھا اس کا، با یہاں پہ اس کے سبب کے لیے ہے اور اس کی علت کو بیان کر رہی ہے، بس سبب اس کے، با سببیہ ہے، بما کانوا یفسقون، اس سبب سے وہ رسوا ہو گئے طاعون کی بیماری میں کہ وہ لوگ فسق و فجور کرتے تھے، برائی اعلانیہ کرتے تھے۔ اعلانیہ برائی جو ہے نا جی، یہ ایک اور جرم ہے، ایک تو چھپ کے برائی وہ بھی برائی ہے، لیکن وہ جو فسق و فجور ہوتا ہے، جو اعلانیہ ہوتا ہے، وہ ایک اور بڑا ظلم ہوتا ہے کہ باقی لوگوں کے سامنے علل اعلان جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے نظام کو چیلنج کیا جاتا ہے، اللہ اور اللہ کے نظام کے خلاف اپنا عمل دیا جاتا ہے، جسے بغاوت بولتے ہیں، اور بغاوت تو برداشت نہیں ہوتی۔ دنیا میں کوئی بغاوت برداشت نہیں کرتا، وہ تو اللہ ہے۔ آپ دنیا میں، آپ کی ریاست ہے، آپ کا ایک ملک ہے، کیا ملک میں آپ کو کوئی بغاوت کی اجازت دے گا؟ کوئی بھی نہیں دے گا۔ قطعاً آپ کے روزانہ کیسز کیا ہوتے ہیں، باقاعدہ سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں جی، اور معاف ہو بھی جاتے ہیں، چھوڑ بھی دی جاتے ہیں، لیکن کہتے ہیں جی جو بغاوت جس طرح کی ہے اس کو معافی نہیں ہے، باغی کی معافی نہیں ہے۔ اب قرآن بھی فرما رہا ہے باغی آدمی کی معافی نہیں ہے، جس نے بغاوت کی ہو اللہ کے نظام سے۔ اللہ کی ذات ہمیں اس بغاوت سے محفوظ رکھے، اور اللہ کی ذات ہمیں بنی اسرائیل والے رویوں سے محفوظ رکھے کہ وہ لوگ بھی اللہ کے نظام کو بدلتے تھے۔ یہ آیتیں اس لیے دی جا رہی ہیں نا جی، وگرنہ بنی اسرائیل کے قصے کہانیاں سنانے کا ہمیں کیا مقصد ہے؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہ ساری باتیں ہمیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کبھی قرآن اور صاحب قرآن اور اسلام کے نظام کو بدلنے کی کوشش مت کرنا، جس کی آج ناکام کوششیں ہو رہی ہیں آج، اور تکلیف یہ ہے کہ اسی روپ میں لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے اور پھر اسلام کے بنیادی جو اصول ہیں ان پر قدغن لگائی جاتی ہے اور اپنے افکار کو اس میں ڈالا جاتا ہے۔ یہی سب سے بڑی گمراہی ہے، یہی سب سے بڑی گمراہی ہے۔ مسلمانوں، آج بھی ہمارے لیے ہدایت کا راستہ جو ہے وہ صرف اور صرف قرآن اور صاحب قرآن ہے۔ وقت ہو گیا، چلیں ایک بات اب سن لیں، اس موضوع پہ ہم بات آ گئی۔ دنیا میں اصول یہ ہے، پوری سائنسز کی دنیا کے اندر، سوشل سائنسز میں بھی یہی اصول ہے کہ پہلے تھیوری کرائی جاتی ہے اور پھر پریکٹیکل ہوتا ہے۔ پہلے تھیوری ہوتی ہے،
پھر پریکٹیکل ہوتا ہے. بچے ہمارے پڑھتے ہیں نا جی، پہلے پورا سال پڑھتے ہیں اور آخری 10 دنوں میں انہیں پریکٹیکل کروایا جاتا ہے. دنیا کا اصول یہ ہے. لیکن آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معاملہ اس میں برعکس ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں کیا کروایا؟ پریکٹیکل 40 سال پہلے کروایا اور تھیوری بعد میں اتاری. یہ قرآن کیا ہے؟ یہ ساری تھیوری ہے. پریکٹیکل آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 40 سال کا پہلا آ گیا. کیوں ایسا کیا؟ باقی سارے انبیاء کرام پیدائشی نبی، آخری جو نبی ہیں آقا کریم علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل کے جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں، پیدا ہوئے اور پیدائشی نبی. کہا میں اللہ کا بندہ ہوں اور نبی ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے. آغاز میں پہلے لمحے میں بات کر دی اور اعلان کر دیا اپنی نبوت کا. لیکن کائنات کا جو نبی ہے، سارے نبیوں کا بھی نبی ہے، اس سے اعلان 40 سال بعد کروایا جا رہا ہے. 40 سال لوگوں کے درمیان رکھا، وہ تھا پریکٹیکل. اس کے بعد اتاری تھیوری. فرمایا لوگوں ذرا غور کرو، یہ لفظوں کا قرآن ہے، وہ چلتا پھرتا قرآن ہے. اس کا ایک پریکٹیکل پکڑ لو، یہاں سے تھیوری پکڑ لو، تمہیں کہیں بھی کنٹراڈکشن نظر نہیں آئے گی. یہ دنیا کا سب سے بڑا اور ایک کمال والا نظام تھا جو آپ کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے نبی کو اللہ نے عطا فرمایا. تو اس لیے میں نے کہا آج ہدایت کا راستہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پریکٹیکل اور یہ قرآن جو تھیوری کی صورت میں موجود ہے. جب بھی اس سے دائیں بائیں کوئی انسان ہوگا تو وہ گمراہ ہو جائے گا. جب اس پر قائم رہے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہو جائے گا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.